کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے مقبول ترین نیشنل پارکس میں سے ایک میں خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی، جس کے بعد عوامی مقامات پر خواتین کی رسائی کم کرنے کے لیے پابندیوں کی ایک طویل فہرست میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان صوبے بامیان میں بند امیر کو 2009 میں پہلی نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ اپنی فطری خصوصیات، خوبصورتی، قدرتی جھیلوں اور منفرد ارضیاتی خصوصیات کے باعث ایک اہم سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق خواتین پر عائد کردہ پابندیوں میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے خواتین کے بامیان کے بند امیر نیشنل پارک میں گھومنے پر پابندی عائد کر دی۔ افغان وزیر شیخ محمد خالد حنفی نے صوبہ بامیان میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین کے حجاب کی خلاف ورزیوں کی شکایت اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے مطالبے پر فی الحال بے حجاب خواتین کو پارک جانے سے منع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کو بھی کسی انجانس کے خلاف شکایت ہے وہ اس وزارت سے رجوع کرے، شکایت کا اضالہ کیا جائے گا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے حملے میں 10 یمنی فوجی ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں نے یمنی فوجیوں پر حملہ کیا جس میں 10 فوجی ہلاک ہو گئے۔ حملے میں 12 یمنی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ باغیوں کی جانب سے صوبے لج اور البیضہ کے سرحدی علاقے میں حملہ کیا گیا۔ 9 سالہ جنگ کے دوران 4 لاکھ سے زائد یمن کے شہری اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ روس کے تحقیقات کاروں نے غیر سرکاری ملیشیا واگنز کے سربراہ یوگینی پرگزون کی طیارہ حادثے کی ہلاکت میں تصدیق کر دی ہے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے اتوار کے روز کہا کہ نیم فوجی گروہ واگنز کے سربراہ یوگینی پرگزون کی گزشتہ بدھ کو طیارے کے حادثے میں موت کی تصدیق باضابطہ جینیاتی تجزیے سے ہوئی۔ روس کے تحقیقات کاروں نے غیر سرکاری ملیشیا واگنز کے سربراہ یوگینی پرگزون کی طیارہ حادثے میں ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے اتوار کے روز کہا کہ نیم فوجی گروہ واگنز کے سربراہ یوگینی پرگزون کی گزشتہ بدھ کو طیارے کے حادثے میں موت کی تصدیق باضابطہ جینیاتی تجزیے سے ہوئی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی ترجمان سفیدا پیگروتو کا کہنا ہے کہ تفتیش میں طیارہ حادثے کی تحقیقات کے حصے میں مالیکیولر جینیاتی معائنے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے نتائج کے مطابق تمام 10 ہلاک شدگان کی شناخت کی گئی ہے۔ وہ فلائٹ لسٹ میں بیان کردہ فہرست سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ایمبر پرائیویٹ جیٹ طیارے میں سوار دیگر 9 افراد بھی دمتری اتکن میں شامل تھے جو واگنز کی کارروائیوں آپریشنز کا انتظام کرتے تھے اور مبینہ طور پر روس کی ملٹری انٹیلیجنس میں بھی خدمات انجام دیتے تھے۔